خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج کے دن چونکہ آج 8 محرم الحرام ہے اور یکم محرم کی جمعۃ المبارک میں سال 9 کے حوالے سے گزارشات عرض کی تھی، آج محرم کی فضیلت کے حوالے سے عرض کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محرم کے مہینوں میں یعنی اسلامی مہینوں میں ایسی امتیازی شانیں رکھی ہیں جن کی وجہ سے یہ مہینے اپنے اندر پہچان رکھتے ہیں۔ گویا کہ ہر مہینہ اپنے اندر کسی نہ کسی وجہ سے خصوصی پہچان رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ اب محرم کی جو پہچان ہے بہت ساری حیثیتوں کے ساتھ ہے، گویا کہ اس کو بہت ساری حیثیتوں کا حامل ہے یہ مہینہ، اور سب سے بڑی حیثیت اور سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی جو شان ہے محرم کے مہینے کی، وہ یہ ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی حرمت یعنی عزت اور مقام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ محرم کے فضائل میں اور محرم کی پہچان میں سب سے بڑی بات ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر ہے جن مہینوں کی عزت کو، عظمت کو، رفعت و بلندیوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ان مہینوں کی عزت کفار کیا کرتے تھے، مشرکین کیا کرتے تھے، اس لیے وہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے، فساد، دیگر قتل و غارت سب کو وہ بھی حرام سمجھتے تھے۔ پھر میں عرض کر دیتا ہوں 4 مہینے، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں۔ تو ایک تو محرم کی فضیلت اس اعتبار سے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کو حرمت والا مہینہ کہا، عزت والا مہینہ کہا، ایک بات۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو شہر اللہ کہا، یعنی حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرا محرم کا مہینہ میرا مہینہ ہے، شہر اللہ کا اس کو لقب دیا، اپنی طرف نسبت کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں جو بنیادی بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ محرم کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر جو محرم کو عروج دیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی عوام کے سامنے، امت کے سامنے اس مہینے کی اصل حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ مہینہ فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، اللہ کے قرآن سے اس کی عظمت اور حرمت ثابت ہے، حضور کے فرمودات سے اس کی عظمت و فضیلت ثابت ہے، جبکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد ہوئی، یعنی واقعہ کربلا جس کو آج ہم موضوع بنا کر
سامنے رکھ کر محرم کی تعطیلات کرتے ہیں، محرم کی چھٹیاں کی جاتی ہیں، اس کے اندر سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے اندر قرآن خوانیاں کی جا رہی ہیں، اور جو کچھ ہم ایک ماتم کا سما ہم نے بنایا ہوا ہے اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، یہ ہماری اپنی جہالت اور غلطی ہے۔ حالانکہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو عظمت اور فضیلت اللہ پاک نے اس کی خود بیان فرمائی ہے، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے، نہ کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے۔ تو یہ جو فضیلت میں عرض کر رہا تھا ماہ محرم کی فضیلت، یہ قرآن و سنت سے اس کی فضیلت ثابت ہے، نہ کہ بعد میں آنے والے کسی واقعے کی وجہ سے، کسی واقعے کی نسبت کر کے اس کی فضیلت بنی ہے، بلکہ یوں علماء نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو واقعہ ہوا وہ اس محرم کی وجہ سے وہ نسبت والا اور فضیلت والا بن گیا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔